میاں بیوی کا آپس کا جو ازدواجی تعلق ہے 24 گھنٹے میں جب مرضی کریں، شرعاً کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا وقت تھا زیادہ جس پر آپ نے عمل کیا، اس سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلی رات بیگم صاحبہ کے پاس گیا میں، نکاح کے بعد 10 بجے کمرے میں تھے، کوئی ٹینشن نہیں، سکون کے ساتھ سارا معاملہ۔ تو الحمدللہ یہ پہلی رات کا، میری جو شادی کی پہلی رات تھی اس میں یہ معاملہ ایسے ہوا، اور پھر اس کے بعد زندگی شروع ہوئی۔ ابھی دیکھیں نا، شادی کے 25 سال بعد بھی دوران بیان دودھ بھیج رہی ہیں بیگم صاحب۔ میاں بیوی حلال طریقے سے خواہش کو پورا کریں نکاح کے بعد، اس میں عزت، برکت، صحت، اور حرام طریقے سے پوری کریں تو لعنت بھی اور نقصان بھی، صحت کا بھی، صحت بھی تباہ۔ میاں بیوی کا آپس کا جو ازدواجی تعلق ہے 24 گھنٹے میں جب مرضی کریں، شرعاً کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا وقت تھا زیادہ جس پر آپ نے عمل کیا، اس سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ قدرتاً ہر شادی شدہ مرد عورت کو پتہ ہے کہ بھی کون سی جگہ مناسب ہے، بس وہی جگہ قرآن نے بتا دی، اس کے علاوہ کہیں اور کرنا یہ لعنت کا سبب ہے، بیماریوں کا سبب ہے۔ جب ایک ایسی جگہ جہاں اجازت ہے جانے کی، وہاں اگر ناپاکی کا گزر آ رہا ہے چند دنوں کے لیے، اس وقت منع کر دیا گیا، بیماریاں بڑھیں گی، نافرمانی ہوگی، تو دوسری جگہ جہاں ہر وقت ناپاکی ہے وہاں پہ چلے جانا تو ویسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا سبب اور بے شمار بیماریوں کا ذریعہ ہے۔ 24 گھنٹے میں شرعاً ہر وقت جائز ہے میاں بیوی ہوں، میاں بیوی ہونا ضروری ہے، بس باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ وقت کیوں بہتر ہے، اب اس کو میڈیکل سائنس کی روشنی میں دیکھیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے جو خاوند کسی عورت کی، بیوی کی غلط طرف سے معاملہ کرتا ہے، صحبت کرتا ہے، قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ مردار سے زیادہ بدبو اس میں آ رہی ہوگی، تمام لوگ پریشان ہوں گے، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، خدا اس کے اعمال خیر کو، نیکیوں کو تباہ برباد خود کرے گا، وہ قبول نہیں ہوں گی، اور اس کو آگ کے تابوت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اوپر آگ کی بنی ہوئی میخیں ٹھوک دی جائیں گی۔ صحت مند انسان جب جوان ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک اور نعمت دیتے ہیں، جوانی والی نعمت، اس کا اپنے وقت پر صحیح استعمال کرنا یہ صحت کی بقا ہے، اور اس کا غلط استعمال کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، ایک ہیجان کی کیفیت ہوتی ہے، یہ اگر کنٹرول نہ کی جائے تو اتنی ہلاکت انگیز یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنا سکون چاہتی ہے، یہ کیفیت ایک سکون چاہتی ہے۔ جب طاری ہوتی ہے، جن پہ طاری ہوتی ہے انہیں اندازہ ہے، جب یہ طاری ہو جاتی ہے تو سکون چاہتی ہے، اور جب اس کو سکون نہ مل رہا ہو تو یہ جب غالب آ جائے، خوف خدا بھی نہ ہو، رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو، تو اللہ کی قسم نہ یہ مذہب کی پرواہ کرتی، نہ نسل کی پرواہ کرتی، نہ خاندان کی پرواہ کرتی، نہ شرافت کی پرواہ کرتی، ہر چیز کو توڑ کر یہ بے حیائی کے ریکارڈ قائم کرتی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا، اس کے اندر نظام کو اللہ نے بنایا، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ بنایا کامل۔ میری اور آپ کی، ہر انسان کی کامیابی نبی کے طریقے پہ چلنے میں ہے۔ اس کا اسلامی پہلو عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے تو بیان ہوتا رہتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ابھی یہ پہلو چل رہا ہے ہمارا صحت کے اعتبار سے۔ اگر کوئی آدمی چاہے صحت مند زندگی گزارنا، تب بھی اس کو سنت پر آنا ہوگا۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں موسٹ ہائیجینک لائف سٹائل گزاروں، تب بھی سنت پر آنا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر کام اور ہر عمل اور ہر سنت میں دونوں جہان کی عزتیں اور برکتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا، آپ کو شدید بخار تھا اور اوپر آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اب اس بات سے آپ نے کیا محسوس کیا؟ جی راشد صاحب یا اویس بھائی بتائیں، مبشر بھائی بتائیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا، آپ کو شدید بخار تھا اور آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اس سے کیا محسوس کیا آپ لوگوں نے؟ یہی کہ بخار میں چادر اوڑھی ہوئی تھی، بس۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ بخار میں چادر اوڑھ لینے سے بخار جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، پسینے زیادہ آتے ہیں۔ اب ایک عام سی بات کے اندر میڈیکل سائنس کا ایک راز چھپا ہوا، اسی لیے تو نوجوانوں کو کہتا ہوں
کہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے طریقوں کو دیکھیں، کس طریقے سے آپ نے زندگی کو گزارا اور اس میں سے پوائنٹس نکالیں۔ اچھا، بخار میں ایک چادر اوڑی ہوئی تھی اور جو میں نے نتیجہ آپ کو دیا یہ آپ کے ذہن میں آیا تو نہیں ہوگا نا؟ نبی علیہ السلام کے ہر عمل میں خوب گہرائی ہے، تو انسانیت کو اس پر آنا ہوگا۔ تو صحت کے اعتبار سے بھی نبی کا ہر طریقہ بہترین ہے۔ نکاح یہ کیا ہے؟ اس کے نا درجنوں زاویے ہیں اس کو دیکھنے کے، شاید سینکڑوں بھی ہوں۔ نکاح کا ایک زاویہ صحت بھی ہے، نکاح کا ایک زاویہ صحت بھی ہے۔ نکاح کو دیر سے کرنا بیماری کا ذریعہ، انسان کی عمر بڑھتی جائے، نکاح دیر سے ہو تو بیماری کا ذریعہ۔ نکاح ٹائم پر ہو جائے، اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ اگر ازدواجی معاملات، میاں بیوی کے ملنے کے، ملاقات کے معاملات، وہ اگر ٹھیک نہ ہو تو بھی بیماری۔ تو اسلام دین فطرت ہے، نبی علیہ السلام نے عین فطرت کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ اب نکاح کے پہلو تو اتنے ہیں کہ ختم ہی نہ ہو، اسی بھی بات ختم ہو جائے، وقت ختم ہو جائے۔ انسان نے ہمیشہ رہنا نہیں، نیا انسان پھر نیا انسان پھر نیا انسان، ایک سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں بھی سنتوں کے اندر ہماری صحت کو چھپایا ہوا ہے۔ نکاح کے مقاصد میں سے پہلا مقصد تو نسل انسانی کی بقا اور دوام کے قیامت تک چلتا رہے۔ اس کے علاوہ انسانی شرافت، وقار، حسب نسب کی حفاظت نکاح سے ہوتی ہے۔ آج یورپ میں نکاح نہیں ہو رہے، ان کا حسب نسب بھی کوئی نہیں، وہاں کسی سے پوچھو تمہارا باپ کون ہے، اس کو بیچارے کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ نکاح سے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کی صحت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو جس طرح پیشاب انسان کو آتا ہے نا، اندر جمع ہو جائے تو اس کا روکے رکھنا بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ ہے۔ پخانہ آ رہا ہو، روکے رکھنا بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ ہے۔ بالکل اسی طرح صحت مند انسان جب جوان ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک اور نعمت دیتے ہیں، جوانی والی نعمت۔ اس کا اپنے وقت پر صحیح استعمال کرنا یہ صحت کی بقا ہے، اور اس کا غلط استعمال کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں الفاظ کا چناؤ کوشش کر رہا ہوں، اللہ سے مانگ کے ابھی میں شروع کی یہ بات کہ الفاظ میں حیا اور وقار باقی رہے، ورنہ کھلے الفاظ تو بہت ہیں۔ دیکھیں آج یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر اس بات کو لوگ مان چکے ہیں۔ کس بات کو؟ دو جانور لیں، ایک سائز کے، ایک وزن کے، ایک جیسے، ایک ہی جگہ وہ پیدا ہوئے، ایک ہی جگہ پلے بڑھے۔ ایک کو کوئی مسلمان بسم اللہ پڑھ کے سنت کے مطابق ذبح کر دے اور دوسرے کو ویسے ہی جھٹکے سے ذبح کر دیں تو دونوں کے گوشت میں فرق ہے، ایک صحت کے لیے مضر ہے، ایک صحت کے لیے مفید ہے۔ حلال اور حرام کا فرق ہے۔ تو آج کافر بھی حلال فوڈ تلاش کرتا ہے، جس کو سمجھ ہے، سب نہیں، اور جن مسلمانوں کو سمجھ نہیں وہ بھی حرام کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو اتنا فرق ہے حلال اور حرام میں۔ اب یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، ایک ہیجان کی کیفیت ہوتی ہے، یہ اگر کنٹرول نہ کی جائے تو اتنی ہلاکت انگیز یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنا سکون چاہتی ہے۔ یہ کیفیت ایک سکون چاہتی ہے جب طاری ہوتی ہے۔ جن پہ طاری ہوتی ہے انہیں اندازہ ہے، جب یہ طاری ہو جاتی ہے تو سکون چاہتی ہے، اور جب اس کو سکون نہ مل رہا ہو تو یہ جب غالب آ جائے، خوف خدا بھی نہ ہو، رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو، تو اللہ کی قسم نہ یہ مذہب کی پرواہ کرتی، نہ نسل کی پرواہ کرتی، نہ خاندان کی پرواہ کرتی، نہ شرافت کی پرواہ کرتی، ہر چیز کو توڑ کر یہ بے حیائی کے ریکارڈ قائم کرتی ہے۔ کسی چیز کی یہ پرواہ نہیں کرتی اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے۔ کنٹرول کرنے کے لیے نکاح اللہ نے رکھا ہے، وقت کے اوپر نکاح کرنا رکھا ہے۔ تو ہم اس نکاح کا وقت پر ہونا ہماری صحت سے متعلق ہے۔ آگے کیا باتیں آئیں گی تو توجہ سے ان کو بھی سنیں گے، سمجھیں گے۔ ساری بات صحت کے حوالے سے میں کر رہا ہوں۔ ہم کھاتے پیتے ہیں نا، ہمارے لیے کھانا پینا ضروری ہے یا غیر ضروری؟ انتہائی ضروری ہے، تھوڑا ضروری؟ انتہائی ضروری۔ غذا نہ ملے تو بھوکے مر جائیں گے۔ ہاں جی احمد صاحب، ایسے ہی
جتنا غذا کا اندر جانا ضروری ہے، اسی طرح ان غذا نے اندر جا کے جو ایکشن کرنے ہوتے ہیں نا، کچھ چیزیں اس میں کام کی ہوتی ہیں جسم کے، اور کچھ کام کی نہیں ہوتی، ان کا باہر نکلنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ باہر نہ نکلے تو بندہ ویسے ہی خراب ہو جائے، مر جائے۔ بس مثال دے رہا ہوں، پیشاب بن رہا ہے لیکن نکل نہیں رہا، صحت ختم۔ تو ان کا نکلنا بھی ضروری ہے، اور صحیح موقع پہ، صحیح طریقے سے، صحیح وقت پر نکلنا یہ مفید ہے۔ آپ پیشاب کو سارا دن روک کے رکھیں، رات صبح جائیں آفس، رات کو آگے گھر آ کے پیشاب کریں، بھائی کر تو لیا، نہ نکال تو دیا، نہیں، یہ بیمار کرے گا آپ کو۔ تو ہر چیز کا ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ جوان ہو گیا بندہ، اللہ نے وہ نعمت عطا فرما دی، جتنی جلدی شادی ہوگی صحیح طریقے سے اس کو اخراج کرے گا، اس کیفیت کا، اس مادے کا، اتنا صحت مند رہے گا، اور جتنا اس میں وہ افراط اور تفریط میں شکار ہوگا اتنا بیمار ہوگا۔ بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس کا صحیح اخراج یہ بڑا ضروری ہے۔ تو وقت کے اوپر شادی ہوگی تو ہی کام ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کی ہمت، قوت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ نکاح کر لے۔ نکاح کرنا نظر کو جھکاتا ہے، شرمگاہ کو بہت محفوظ رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تنہا رہنے سے منع کیا، مجرد کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ مجرد، اکیلا رہنا۔ مجرد یعنی پہلے ہی نکاح نہ ہوا، یہ بھی منع کیا، نکاح کرو۔ نکاح ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، یہ طلاق ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، اکیلا رہ گیا، فرمایا اب نکاح کرو۔ ہمارے اکابرین، صحابہ، سلف صالحین اس بات سے شرم کرتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ ہم اکیلا تنہا اللہ کے سامنے پیش ہوں مجرد حالت میں، یعنی ہم میاں بیوی نہیں ہیں، اکیلا میں رہوں، بیوی کا انتقال ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، اب میں اکیلا زندگی گزار رہا ہوں، تو مجھے اس حالت میں موت آئے کہ میں اکیلا ہوں، اس سے وہ شرم کھایا کرتے تھے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ایک صحابی کہتے ہیں، میری عمر 80 سال ہو، مجھے طاعون کی بیماری ہو، اور مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 10 دن بعد میرا انتقال ہونے والا ہے، زندگی میں صرف 10 دن باقی ہیں، اور میری بیوی کوئی نہ ہو، تو میں چاہوں گا نکاح کر کے دنیا سے جاؤں۔ اتنا برا سمجھتے تھے بے نکاح اللہ کے سامنے پہنچنا۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو نکاح کرنا اتنا اہم ہے۔ نکاح کی اہمیت کے بارے میں ایک اور اسٹیٹمنٹ سنیں نبی علیہ السلام کی حدیث، فرمایا جو نکاح کی قدرت رکھتا ہو پھر نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا کسی کو کوئی سمجھایا جائے؟ تو امت ہی نہیں رہا، تو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں تو میرا نہیں، اس سے زیادہ کیا بات آئے گی نکاح کے حوالے سے؟ تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے نکاح کا بہترین وقت، جو جوانی کا اصل وقت ہے، اس میں کریں۔ نکاح کی عمر ہو گئی، یہ مادہ اندر پیدا ہونا شروع ہو گیا، 15-18 سال کی عمر میں پیدا ہوا، 25 30 35 سال کی عمر میں، 25 تو چلو ٹھیک ہے، پھر بھی 22-23 میں ہو جائے، 30 سال کی عمر میں شادی ہو رہی ہے، تو یہ 15 سال کون سنبھالے گا اس طوفان کو؟ یہ اٹھنے والا طوفان جو اندر سے آتا ہے کون سنبھالے گا؟ خوف خدا ہے نہیں، بے پردگی، میوزک، ہر طرف گناہ کی آفر موجود، کون اس کو سنبھالے گا؟ تو پھر دوسرے معاملات شروع ہو جائیں گے، اور اگر کسی کو خوف خدا ہے یہ بیمار ہو جائے گا، یا پھر روزے رکھے تو اتنی کثرت سے روزے رکھے کہ یہ کیفیت ختم ہو، کم ہو، پھر بیماری سے بچے۔ کھانے بھی مرضی سے کھانے ہیں، پیزے بھی کھانے ہیں، بوتلیں بھی پینی ہیں، سارے کچھ یہ سب کچھ کرنا ہے، پھر اس نے تو پیدا ہونا ہے اندر سے۔ تو ماں باپ گناہ گار ہیں جو بچوں کی شادیاں دیر سے کرتے ہیں۔ تو وہ معاملات الگ اور صحت الگ تباہ۔ یاد رکھیے، جس جانور کو حلال طریقے سے ذبح کریں صحت، اس کا گوشت صحت مند، اسی جانور کو حرام طریقے سے ذبح کریں تو اس کا گوشت صحت کے لیے نقصان دہ۔ میاں بیوی حلال طریقے سے خواہش کو پورا کریں نکاح کے بعد، اس میں عزت، برکت، صحت، اور حرام طریقے سے پوری کریں تو لعنت بھی اور نقصان بھی، صحت کا بھی، صحت بھی تباہ۔
تو یہ معاملات ہیں۔ تو مجرد رہنا بھائی اللہ کے نبی کو بالکل پسند نہیں۔ ابھی بیگم صاحبہ سے ہو سکتا ہے آج ڈانٹ پڑ جائے تو کھا لوں گا، چلیں آپ لوگوں کی خاطر۔ نکاح تو جلدی ہونا چاہیے۔ نکاح کے بعد خاوند کو ملاقات کے وقت، پہلی ملاقات کے وقت پیشانی کے بال پکڑ کر ایک دعا مانگنی چاہیے۔ میری بیگم صاحبہ کہتے ہیں بندیا والی دعا۔ میں نے کہا یہ کون سی دعا ہوتی ہے؟ کہ جی جو آپ نے جو پڑھی تھی۔ میں نے کہا بندیا نہیں، اللہ کی بندی، وہ پیشانی کے بال پکڑ کے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ تو میری تو بندیا کھینچی تھی آپ نے، بندیا بندی بھی ہوگی تو ان نے جی بندیا والی دعا۔ بندیا والی دعا کوئی نہیں ہوتی، تو وہ تو پیشانی کو پکڑ کے دعا مانگنی، وہ مانگی تھی۔ پھر الحمدللہ جب پہلی رات بیگم صاحبہ کے پاس گیا میں نکاح کے بعد، 10 بجے کمرے میں تھے، کوئی ٹینشن نہیں، سکون کے ساتھ سارا معاملہ۔ والدہ نے کوئی زیور دیا تھا، کوئی چوڑیاں تھیں، کیا تھیں، کہا تھا بریسلیٹ تھی وہ، یہ آپ نے دینا، وہ پہنا دیا، کوئی بات چیت ہو گئی۔ اب میں نے کہا جی ایسا ہے کہ دونوں کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیں میں بھی پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد پہلے آپ نے دعا کرانی ہے، پھر میں نے دعا کرانی ہے، آپ نے دعا کرانی ہے، میں نے آمین کہنا ہے، پھر میں نے دعا کرانی ہے، آپ نے آمین کہنا ہے۔ یہ طے ہو گیا۔ یہ تو چپ ہی تھی، انہوں نے کیا بولنا تھا کہ کہا ہوگا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلو وضو کرنے گئے، واش روم وغیرہ وضو کر کے تسلی سے آ گئے، دونوں نے 2 رکعت پڑھی۔ میں نے کہا جی پہلے آپ کریں۔ بڑی مشکل سے جو دعا کرنی شروع کی، آواز پتہ نہیں مجھے آئی ہوگی کہ نہیں آئی ہوگی، بس 1 آدھ منٹ میں آمین فوراً۔ اس کے بعد میری باری تھی، میں نے مانگنی تو میں 1 گھنٹے سے زیادہ دعا ہی مانگتا رہا۔ آمین پتہ نہیں کہا نہیں کہا مجھے نہیں پتا، آواز تو کوئی نہیں آ رہی تھی۔ 1 گھنٹے سے زیادہ دعا ہی مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، روتا بھی رہا، دعا ہی مانگتا رہا۔ کبھی زندگی ایسے شروع کرتے۔ تو الحمدللہ یہ پہلی رات کا، میری جو شادی کی پہلی رات تھی اس میں یہ معاملہ ایسے ہوا، اور پھر اس کے بعد زندگی شروع ہوئی۔ اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ۔ اب نکاح کی بات ہو رہی تھی جی، میاں بیوی کا آپس کا جو ازدواجی تعلق ہے 24 گھنٹے میں جب مرضی کریں، شرعاً کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا وقت تھا زیادہ جس پر آپ نے عمل کیا، اس سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عشاء کے فوراً بعد جلدی سو جاتے، آدھی رات تک آرام ہوتا۔ رات اگر 10 گھنٹے کی ہے تو گویا 5 گھنٹے، 8 گھنٹے کی ہے تو گویا 4 گھنٹے، نصف شب تو آرام ہوتا، سوتے۔ اس کے بعد تہجد، ذکر، اذکار، وطر، اس کے بعد پھر گھر والوں سے ملاقات کرتے، پھر غسل اور پھر فجر۔ یہ جو وقت ہے نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عام معمول تھا۔ 24 گھنٹے میں شرعاً ہر وقت جائز ہے میاں بیوی ہوں، میاں بیوی ہونا ضروری ہے، بس باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ وقت کیوں بہتر ہے، اب اس کو میڈیکل سائنس کی روشنی میں دیکھیں۔ پیٹ بھرا ہوا ہو اور انسان تعلق قائم کرے تو نقصان دہ، بھوک شدید لگی ہو تعلق قائم کرے تو نقصان دہ۔ اس وقت جو ہے نا اعتدال کا وقت ہے، نہ بھوک زیادہ ہے نہ پیٹ بھرا ہوا زیادہ ہے۔ اگلی بات، رات کا وقت ہے، دونوں اپنے اپنے کاموں سے تھکے ہارے ہیں، تو وہ طبیعت کے اندر ایک نشاط اور ایک جو سرور اور ایک جو کیفیت چاہیے ہوتی ہے، مطلوب ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی۔ جب یہ 2-3-4 گھنٹے کی نیند لے چکے ہوتے ہیں تو طبیعت کے اندر ایک سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ شادی شدہ لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر کام کے اندر حکمتیں بھری ہوئی ہیں۔ کون سا کام کس وقت کیا، کیسے کیا، اتنا خوبصورت دین اللہ نے ہمیں دیا، اتنا پیارا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم تو درود شریف پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ ہم نبی کی سنت کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں۔ دنیا کے سامنے ان باتوں کو اس رنگ سے بھی پیش کرے کہ نبی کی ہر ادا کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو اس وقت کے حساب سے بات ہو گئی۔ اب یہاں ایک اور بات ہے، ملاقات کے بعد غسل اور فجر، یہ بڑی ضروری۔ علماء نے لکھا یہ معاملہ، فقہاء نے، مشائخ نے، کہ میاں بیوی نے ملاقات کی اور فجر ہو گئی قضا
اور ادھر سے ٹھہر گیا حمل، کیونکہ بنیاد جب رکھی گئی اللہ کی نافرمانی کی گئی، اب یہ اولاد ان کی نافرمان ہو گئی۔ بھئی جب بیج ڈالا جا رہا ہے اس وقت اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اولاد ان کی فرما بردار ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں اولاد افلاطون بن گئی، سنتی نہیں ہے۔ کیا پتہ ہماری ہی کوتاہیاں ہوں۔ تو خالی اس میں وقت کی بات نہیں ہے، غسل اور فرض نماز اپنے وقت پر، پھر ہی کامل برکت ہے، ورنہ صحت والا وہ فائدہ تو مل جائے گا، لیکن جو اولاد خدمت گزار بنے، دعائیں کرنے والی بنے، وہ معاملہ کچھ اور ہوگا۔ اچھا جی، ملاقات سے پہلے بھی کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ تفصیل دی ہے۔ صحبت سے پہلے باقاعدہ کھیلنا، کودنا، پیار کرنا، محبت کے ساتھ معاملات کرنا، پھر جا کے معاملہ ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے۔ اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اس کی وضاحت دی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد قرآن مجید کے اندر آتا ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ عورت کے بارے میں بتایا کہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جب چاہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایک قدرتاً ہر شادی شدہ مرد عورت کو پتہ ہے کہ بھی کون سی جگہ مناسب ہے، بس وہی جگہ قرآن نے بتا دی۔ اس کے علاوہ کہیں اور کرنا یہ لعنت کا سبب ہے، بیماریوں کا سبب ہے۔ اس کی وجہ میں آگے بتاتا ہوں، حدیث ہی سے آتی ہے۔ اچھا، قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ یہاں نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ دیکھیں، کھیتی کے اندر اگر کوئی گاجر کا بیج گاجر بوئے تو کیا نکلے گی؟ گاجر۔ گندم ڈالے تو کیا نکلے؟ گندم۔ اور جو ڈالے تو جو۔ یہ بات صحیح ہے نا؟ اور عورت تو کھیتی کی مانند ہے، رحم مادر یہ اوون کی مانند ہے، جیسے بیکنگ اوون ہوتا ہے، اس میں فروٹ رکھیں گے تو فروٹ تو کوئی نہیں رکھتا، مطلب جو چیز رکھیں گے وہی باہر نکلے گی اوون کے اندر۔ آج جینیٹک سائنس اس کو اوون کہتی ہے، رحم مادر کو، اس کی کیفیت۔ اب کسی کے ہاں صرف بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، صرف بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، یا دونوں پیدا ہو رہے ہیں، سب سے پہلے تو رب کی مرضی اور حکم ہے۔ انسانی فطرت کے طور پر میڈیکلی دیکھیں تو انسان جو مرد ہے اس نے بیج ڈالنا ہے، جو اس کے بیج میں ہوگا وہی آگے آئے گا۔ کروموسومز اس کا نام ہے، ایکس وائی کروموسومز ہوتے ہیں، کون سے زیادہ ہو گئے کون سے کم ہو گئے، ان سارے کا تعلق مرد کے اوپر ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہوں، سمجھ گئے ہوں گے؟ اگر بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو یہ مرد کے کروموسوم سے اس کا لینا دینا ہے، بیٹی ہو رہی ہے تو مرد کے کروموسوم سے لینا دینا ہے، بیج جو ڈالا جا رہا ہے اس سے تعلق ہے۔ یہ تو ایک کھیتی ہے، ایک اوون ہے، اس کا تو کوئی لینا دینا ہے نہیں۔ یہ جینیٹک سائنس نے اس کو ڈیٹیل سے ثابت کر دیا۔ تو یہ بات کے بعد آج وہ عورتیں، وہ ساس یا وہ خاوند جو اپنی بیوی یا بہو کو کہتی ہے اب کہ بیٹی ہوئی نا تو گھر سے نکل جانا، تجھے گھر سے نکال دوں گی یا طلاق دے دوں گا، ہمارے معاشرے میں ایسا بہت ہے۔ تو ان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ ماں کو اپنے بیٹے کو کہنا چاہیے دیکھ اب اگر بیٹی ہوئی نا تجھے گھر سے نکال دوں گی، اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں۔ کہنا تو نہیں چاہیے، میں تو ایک بات کر رہا ہوں الزامی طور پر، اس میں عورت کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ نساؤکم حرث لکم، کھیتی میں جو ڈالنا ہے وہ نکلنا ہے، تو ٹوٹل مرد کا تعلق ہے۔ تو بے غیرت اور ظالم قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی پرلے درجے کے، ان کا اسلامی مزاج سے تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا جی، انسان کو غیر کی طرف کبھی میلان ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فوراً اپنی بیگم کے پاس آؤ اور اپنی ضرورت پوری کرو، جو طبیعت کے اندر ہیجان ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ یہ بھی انسان کو پیدا ہو سکتا ہے، کہیں آتے جاتے نظر پڑ گئی تو طبیعت کے اندر کوئی تقاضا پیدا ہوا تو اس کا آپ نے حل بتا دیا۔ پھر عورتوں کے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ ماہواری کے عذر کے ایام ہوتے ہیں، پوچھا گیا اس میں کیا کریں؟ قرآن آ گیا کہ خبردار جب تک وہ پاکیزہ نہ ہو جائیں دوبارہ نہیں جا سکتے، منع کر دیا ملاقات کا، بالکل وقت نہیں۔ اب اگر کوئی جاتا ہے، یہ اللہ کا حکم آ گیا، اگر کوئی جاتا ہے تو سب سے پہلی بات تو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان بنے گا، اس کی بے برکتی اور نحوست آئے گی۔ دوسرا، بیماریاں بے حساب پیدا ہوں گی دونوں میں۔ ان دنوں کے اندر جن میں منع کر دیا گیا ملاقات کا،
اس میں کوئی کرے تو دونوں طرف بیماریاں پیدا ہوں گی شدید، کیونکہ آگے ناپاکی ہے۔ جب ایک ایسی جگہ جہاں اجازت ہے جانے کی، وہاں اگر ناپاکی کا گزر آ رہا ہے چند دنوں کے لیے، اس وقت منع کر دیا گیا، بیماریاں بڑھیں گی، نافرمانی ہوگی، تو دوسری جگہ جہاں ہر وقت ناپاکی ہے وہاں پہ چلے جانا تو ویسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا سبب اور بے شمار بیماریوں کا ذریعہ ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جو خاوند کسی عورت کی بیوی کے غلط طرف سے معاملہ کرتا ہے، صحبت کرتا ہے، قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ مردار سے زیادہ بدبو اس میں آ رہی ہوگی، تمام لوگ پریشان ہوں گے، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، خدا اس کے اعمال خیر کو، نیکیوں کو تباہ برباد خود کرے گا، وہ قبول نہیں ہوں گی، اور اس کو آگ کے تابوت میں داخل کر دیا جائے گا اور اوپر آگ کی بنی ہوئی میخیں ٹھوک دی جائیں گی۔ یہ سب کچھ ایک تو منع کیا، دیکھو تمہارا ہی نقصان ہے، کرو گے اپنی صحت برباد کرو گے، اپنے ہی آپ کو تباہ کرو گے۔ تو اس قسم کی جو پابندیاں ہیں یہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ اب جو ابو رات کو بتا رہے تھے کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل فون کا پہلے جرمانہ 300-500 تھا، اب 2-3 ہزار کر دیا، تو حکومت نے ظلم تھوڑی کیا، یہ بھائی اب نہ کرے نا استعمال۔ یار حکومت بڑی ظالم ہے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے پہلے جرمانہ 500 کا تھا، اب 2000 کر دیا۔ نہیں، حکومت کا ظلم نہیں ہے، حکومت تو مہربانی کر رہی ہے کہ 500 کو آپ ویلیو نہیں دے رہے تھے، اب شاید ویلیو دے دیں، فائدہ تو ہمارا ہے، خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو گاڑی یا زندگی تو ہماری خطرے میں۔ تو بالکل یہی معاملہ ہے، اس قسم کی پابندیاں یہ تنگیاں نہیں ہیں، یہ ہماری صحت کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اچھا جی، ملاقات کے بعد وضو کرنا اور دوبارہ بھی ملاقات کرنی ہے اسی رات، تب بھی درمیان میں وضو کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور پھر غسل جنابت قرآن کے اندر آتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، جب غسل کی حاجت ہو جائے تو پھر غسل کرو نا۔ اب جو فرض غسل ہے، واجب غسل ہے، اس کی آخری کیفیت کیا ہے؟ غالباً امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آیا، 15, 14, 16 سال کی عمر ہوگی، چہرے پہ شرافت اور بزرگ چہرے کے اوپر ایک حیا تھی۔ آ کے کہنے لگا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ جی پوچھیے۔ حضرت وہ ایک آدمی جس نے عشاء پڑھ لی ہو اور بعد میں اس کو جنابت پیش آ جائے تو دوبارہ عشاء پڑھے یا نہ پڑھے؟ انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا، کہا دوبارہ پڑھنی ہے۔ اب وہ چلا گیا اور جا کے نماز پڑھنے لگا۔ اب جس طرح اویس بھائی نے بھی آنکھیں یوں کی ہیں تو وہاں بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا یہ کیا، جس نے عشاء پڑھ لی ایک دفعہ تو دوبارہ یہ کیا کہہ رہے امام صاحب؟ تو اسی طرح ان کی طرح وہاں کسی نے پوچھ لیا، حضرت یہ سمجھ میں نہیں آیا مسئلہ۔ انہوں نے کہا بھائی یہ بچہ جو پوچھنے آیا تھا، اس نے شرم کی وجہ سے ایک اندازے سے بات پوچھی تھی، یہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ تھا۔ جس وقت اس نے عشاء کی نماز پڑھی تھی اس وقت یہ نابالغ تھا، رات ہی رات میں یہ بالغ ہوا، آج زندگی میں پہلی مرتبہ یہ بالغ ہوا ہے۔ اس کو پتہ ہے میری وہ نماز تو جو میں نے پڑھی تھی وہ بالغ ہونے سے پہلے تھی، وہ تو فرض ہی نہیں تھی، فرض تو وہی ہے شریعت۔ اب وہ غسل کر کے آیا تو اس نے اس سے مسئلہ پوچھا، ساتھ ہی نماز پڑھنے چلا گیا۔ یہ پوچھنے والے کی حیا اور شرم اور بتانے والے کا فہم سمجھ۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت سمجھ عطا فرمائی تھی، کیونکہ بے شمار واقعات حیرت انگیز طور پر ذہین تھے۔ حضرت جی کے صاحبزادے حضرت صاحبزادہ سیف اللہ احمد صاحبزادہ برکاتہ العالیہ، انہوں نے باقاعدہ کمالات امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے۔ وہ دیکھنے میں، خریدنے میں، پڑھنے میں، رکھنے میں بڑی برکت کی ہے، اس کو لے کے رکھنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوگا اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا تھا۔ جو ان کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں نا، حسد کی وجہ سے کرتے ہیں یا جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ دو وجوہات زیادہ ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا مقام کا۔ تو بہرحال یا تو اس درجے کے ہونا ہمارے زمانے میں تو یہ نہیں رہا۔ بہرحال بات کیا ہو رہی تھی، غسل واجب ہونے کے بعد نماز قضا کوئی نہ ہو۔ عشاء پڑھ لی ہے تو فجر قضا نہ ہو، عشاء نہیں پڑھی تو پھر عشاء قضا نہ ہو۔
نماز کوئی قضا نہ ہو، بس اتنی بات۔ اب ہم آگے چلتے ہیں جی، صحت کے حوالے سے بات چل رہی تھی ہماری، یا آپ کو نماز روزے کے احکامات بتا رہا ہوں، یہ ساری باتیں صحت کے حوالے سے چل رہی ہیں۔ کافی بیان ہو چکا ہے، ابھی کافی انشاءاللہ ہوں گے۔ یہ ضروری بھی ہیں کہ نہیں؟ تو جنہوں نے پچھلے والے نہیں سنے تو وہ ہمارے کیا کہتے ہیں کلپس مل جائیں گے اور لنکس مل جائیں گے، تو ان کو سنیں سمجھیں۔ ہماری زندگی صحت والی ہونی چاہیے۔ ٹارگٹ بنائیے، میرے دانت 80 سال تک میرے پاس رہیں، اگر 80 سال عمر ہے، کب چلے جانا ہے تو کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ بھی تو ٹارگٹ ہم بنا سکتے ہیں نا کہ میرے دانت قبر میں ساتھ جائیں۔ بھائی پہلے بزرگوں کے نہیں ساتھ جاتے تھے، پھر دانت صاف رکھنے پڑیں گے، وہ چیزیں استعمال کرنی پڑیں گی جو دانتوں کو ٹھیک رکھیں۔ تو ہم صحت کے حوالے سے بھی کوئی ٹارگٹ بنا سکتے ہیں۔ اچھا جی، صحت کے لیے نا کھانا پینا متوازن، اچھی غذا انتہائی ضروری، لیکن ایک اور چیز جو اس سے زیادہ ضروری ہے، جب کھانا ہم کھاتے ہیں یہ اندر جا کے جسم کا حصہ بنتا ہے۔ اس میں سے کچھ چیزیں ہمارے کام کی ہوتی ہیں، کچھ بیکار ہوتی ہیں، نکالنی ہوتی ہیں، جسم سے خارج کرنی ہوتی ہیں۔ اگر وہ جسم سے باہر نہ نکلیں تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر نظام ایسا بنا دیا، میرا، آپ کا، ہم سب کا، ہر انسان کا، کہ کچھ چیزیں خود بخود ہر وقت باہر ہو رہی ہیں، ہر وقت باہر نکل رہی ہیں، آٹومیٹک ایک نظام ہے۔ لیکن کچھ چیزوں کو نکالنا پڑتا ہے جو خود بخود نکل رہی ہیں۔ ان میں سے ایک کا میں آپ سے پوچھوں گا، چند میں بتاتا ہوں۔ نزلہ، یہ جب نکلتا ہے یہ ہمیں صحت دے رہا ہوتا ہے، اندر سے وہ بیکار خراب چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ آنکھ کا آنسو، کان کا میل، تھوک، لعاب، اس کے بعد ایک اور چیز بلغم، پیشاب، پخانہ، حیض، منی، یہ ساری چیزیں جب نکلتی ہیں اپنے اپنے موقع پہ ہمیں صحت دے رہی ہوتی ہے۔ ان کا نکلنا بڑا ضروری، نہ نکلے تو انسان تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ ایک چیز اور ہے جو بہت زیادہ نکلتی ہے، وہ بتائیں جی، مجھے معلوم ہے، آپ سے پوچھتا ہوں، اتنی ساری چیزیں میں نے بتا دی، ایک آپ بتائیں۔ زبردست، سانس کے ذریعے اندر سے جو گیسز ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں، آکسیجن اور دوسرا کاربن ڈائی آکسائڈ، ہر وقت باہر آ رہا ہے۔ یہ نہ آئے باہر ختم ہو جائے بندہ۔ تو صرف انٹیک کی چیز نہیں ہے، باہر نکالنا یہ بھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ تو کچھ چیزیں تو ایک سسٹم کے تحت آٹومیٹیکلی آ رہی ہیں، لیکن بعض چیزوں کو نکالنا پڑتا ہے، اور حدیث میں بھی کئی چیزیں ثابت ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ قے کی، جسے الٹی کہتے ہیں، وامٹنگ، اور اس کے بعد پھر آپ نے وضو کیا۔ اس زمانے میں بعض دوائیں ایسی ہوتی تھی، صحت بیمار آدمیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ دوائی دی جاتی تھی الٹی آ جائے، جب الٹی آ جاتی ٹھیک ہو جاتا۔ یہ علاج ایک آج بھی ہے۔ دوسرا طریقہ اسہال، یعنی کہ اس کو موشن لگوا دینا۔ کئی بیماریوں میں ضرورت پڑتی ہے، اس کو جتنا موشن آئے گا اتنی جلدی کلیئر ہوگا۔ کئی جگہ پیشاب آور دوائیاں دی، زیادہ پیشاب آئے گا جلدی ٹھیک ہوگا۔ ایک تو روٹین چل رہی ہے نا، بعض صورتوں میں بعض ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ پیشاب، پخانہ یہ نکلوایا جاتا ہے، قے کروائی جاتی ہے، سم ٹائم یہ بھی آتا ہے۔ تو ان چیزوں کا نکلنا یہ بڑی نعمت ہے اور ضروری ہے، اور ان میں اعتدال۔ یہ میرے کہنے پہ نہیں چلنا، میں حکیم نہیں ہوں، نہ ڈاکٹر ہوں، میں تو آپ کو حدیث سے، نبی علیہ السلام کی چیزیں بتا رہا ہوں۔ علاج کے حوالے سے کسی ڈاکٹر سے انسان رجوع کرے، حکیم سے رجوع کرے، وہ معاملات دیکھیں گے۔ نبی علیہ السلام آئیں، نبی علیہ السلام تشریف لائے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ پوچھا بھائی تم کون سی دست آور دوا موشن لانے کے لیے استعمال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، نام لیا شبرم، فرمایا تو گرم بھی ہے اور مضر بھی ہے۔ کہتی ہیں کہ اس کے بعد سے ہم نے سنا استعمال کی، سنا مکھی کا پودا آتا ہے، وہ استعمال کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی چیز موت سے بچا سکتی ہوتی تو وہ سنا ہوتی۔ تو وہ اتنی چیزیں، ابھی جیسے کووڈ آیا تھا تو وہ جو 100 روپے کا سامان تھا وہ 2000 تک تو چلا گیا تھا۔ ہم بھی تو بڑے اس معاملے میں ہیں نا، تو یہ کبھی کبھی اس کا کعبہ پیتے رہنا اچھی بات ہے۔ باقی تو میں نے پہلے بتا دیا، ڈاکٹر یا حکیم بتائیں گے۔ میرا ان دواؤں کو بتانے کا مقصد، ان چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں کہیں سے گزری ہیں، کہ وہ بھی علاج کے کچھ طریقے ہیں۔
ایک اور علاج نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو ہوتا تھا، بعض دوائیں بخارات یا دھونی کی شکل میں ہوتی تھیں، یہ ناک کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہیں، سانس کی نالیوں کے آخری سروں تک پہنچ جاتی ہیں، وہاں پہنچ کر جراثیم، سوزش وغیرہ کو دور کر کے بیماری سے نجات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آج انہیلر لیتے ہیں نا، یہ انہیلر کی پرانی نسل سمجھ لیں، پرانی قسم، جن کو دمہ ہو تو انہیلر کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو یہ دھونی لینا بخارات کے ذریعے، انہیل کرنا ان چیزوں کو، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اب اس کے اندر نبی علیہ السلام نے کیا چیزیں استعمال کی بتا دوں جی، اس کو رہنے دو، اتنا کافی ہے، چلیں سن لیں پھر۔ اب انشاءاللہ میں بھی کوشش کر کے نا جلدی وہ خریدتا ہوں اور گھر میں اپنے شروع کرتا ہوں، ابھی تک کیا نہیں، تو عرب میں بہت ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب ذرا حدیث سے سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں لبان اور حب الرشاد کی دھونی دیتے رہا کرو۔ لبان کی دھونی اور حب الرشاد ہے کہ رشاد ہے، اس کی دھونی دیتے رہا کرو۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا، بہقی کی روایت ہے، اپنے گھروں میں حب الرشاد، مرمکی اور ساعتر، حب الرشاد، مرمکی اور ساعتر، اس کی دھونی دیتے رہا کرو۔ یہ ہمارے پورے پھیپھڑوں کو، نظام کو اور اندر سے بہت ساری چیزوں کو درست کر دیتی ہیں۔ جو دمہ کے مریض ہیں وہ بھی تجربہ کر کے دیکھیں، اگر سہار سکیں تو اب نہیں جو پتا کہ کس مریض کی کیا مرض کی کیفیت ہے۔ اچھا جی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دھونی لیتے تھے تو عود کی دھونی لیتے، عود خوشبو ہے، عود کی دھونی لیتے جس میں کسی اور چیز کو نہ ملاتے، خالص عود ہوتی، اور کبھی کبھی عود میں کافور ملا لیتے، اور وہ فرماتے کہ نبی علیہ السلام بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب عرب کے اندر تو کیا کہتے ہیں رواج آج بھی موجود ہے، اس طریقے سے مسجد نبی شریف میں بھی نظر آتے ہیں، کسی عرب کے گھر جاؤ وہاں نظر آتے ہیں، جو پاکستانی وہاں بہت عرصے سے رہتے ہیں، اب وہ ہوتا ہے نا جہاں رہتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس، ان کے گھروں میں بھی نظر آتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے سے یہ نکل گیا بالکل باہر۔ میرا نہیں خیال کہ جتنے ماشاءاللہ ہم سارے بیٹھے ہیں، نیچے مستورات بیٹھی ہیں، کسی کے ایک گھر میں بھی، کسی ایک کے گھر میں بھی دھونی کا یہ سنت سمجھ کے اس کا کوئی رواج ہو، نہیں ہے نا جی، کہ بلکہ تو بعض کو پتہ آج پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ بھئی یہ بھی کچھ طریقہ ہے۔ بھائی اس میں سنت بھی ہے، اس میں خوشبو بھی ہے، اس میں صحت بھی ہے، اس کے اندر اطمینان بھی ہے۔ اور آج سائنسدانوں نے دماغ کے اوپر جو ہے نا ریسرچ کر کے ایسی خوشبوئیں بنا لی ہیں کہ عجیب عجیب، جو بری عورتیں ہوتی ہیں جنہیں عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ایسی خوشبو استعمال کرتی ہیں کہ غیر قریب ہو، ایسی ملتی ہیں باقاعدہ بازاروں میں۔ اور یہاں تک انہوں نے کیا کہ ایسی خوشبو بھی بنا لی ہے کہ بعض ڈپارٹمنٹل اسٹورز والے اس کو استعمال کرتے ہیں، اپنے ہاں ایئر کنڈیشن کے ذریعے کسی بھی طریقے سے اس کی پوری خوشبو پھیلا دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، دل کرتا ہے زیادہ خریداری کرنے کا، فضول خرچی کا دل کرتا ہے، یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو، یعنی دماغ کے اتنے معاملات ہیں۔ تو صحت کے حوالے سے یہ جو خوشبو کی جو چیز ہے نا، دھونی لینا، انہیل کرنا، یہ بڑی خیر کی بات ہے، کریں گے جی انشاءاللہ جی۔ اس کے علاوہ جس انسانی جسم ہے نا، تو جلد کے جو مسام ہیں اس سے بھی فاسد مادے باہر نکلتے ہیں بہت۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں گرم پانی سے نہانا، اس کا بھی اس میں اہتمام رہا ہے، بعض جگہ یہ ملتا ہے، اور حمام ایسے ہوتے تھے کئی مرد اکٹھے جا کے اس میں نہاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا تھا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، ہاں جانا ہو بعد میں بھی اجازت دی کہ پورے سطر کے ساتھ، یعنی کہ یہ ناف کو چھپاؤ نیچے تک جا کے، ٹخنوں کو، یہ گھٹنوں کو چھپا لو، ناف سے چھپانا شروع کرو، ناف کو چھپاتے ہوئے گھٹنوں تک چھپا لو تو پھر جا سکتے ہو۔ اور باقاعدہ جیسے آج ہم اسٹیم بات کہتے ہیں نا، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ تو اسٹیم بات، مسام کھلتے ہیں اور فاسد مادے باہر نکلتے ہیں، اسٹیم بات کا یہی کلیہ ہے۔ شدید گرم پانی یا بخار، یعنی کہ بخار کہہ رہا ہوں، بخارات جب آتے ہیں پورا واش روم جو ہے نا پورا اس سے، اس کی بھاپ سے جو ہے نا وہ پورا بھر جاتا ہے، تو اسے مسام کھلتے ہیں، وہ بھی جلدی چیزیں باہر نکلتی ہیں۔ تو اس کی بھی انسان کوشش کرنا چاہے تو کر سکتا ہے صحت کے لیے۔ تو ہر چیز کے اندر اعتدال بھی ضروری ہے، لیکن اگر ایک چیز ہم نے کبھی نہیں کی زندگی بھر تو بھئی
کرنا چاہیے۔ یہ سب صحت کے حوالے سے باتیں بتا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو دوبارہ سن لیجیے، جو بالکل شروع میں سنائی تھی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو بخار چڑھا ہوا تھا اور آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ بھئی ایک آدمی نے بخار میں چادر اوڑھی ہوئی ہے تو بس ٹھیک ہے، نارمل سی بات ہے، لیکن میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جب بخار ہو اور آپ چادر اوڑھ لیں تو پسینہ زیادہ آتا ہے، جس سے بخار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیسی سادہ باتوں میں کتنی حکمت ہے۔ اسی طرح پیشاب پخانہ نکالنا ضروری ہے۔ جب انسان کے اندر تقاضا ہو طبیعت کے اندر اور یہ شادی شدہ نہ ہو تو اس ہیجان کو یہ کیسے پورا کرے گا؟ حرام طریقے سے پورا کرے گا۔ انسان غذا کھاتا ہے تو اندر چیزیں بنتی ہیں، منی بھی بنتی ہے، اس کا ایک ضروری مادہ ہر وقت ہونا چاہیے، پھر اس کی اضافی تعداد بڑھتی رہتی ہے۔ شادی شدہ ہے، ہیجان پیدا ہوگا، حلال طریقے سے پوری کرے گا۔ حرام اور شادی شدہ نہیں ہے، ہیجان پیدا ہوگا تو یا حرام طریقے سے پورا کرے گا یا مرے گا، بیمار ہو کے بستر پر آئے گا۔ اور یہ شروع میں بتا چکا ہوں، یہ جو ہیجان ہوتا ہے نا، اس کو نکالنے کے لیے اگر انسان ذرا سا اس ہیجان کے دھارے میں بہہ جائے تو خاندانی اخلاق، شرافت، مذہب، دین، عزت، سب چیز کو توڑ دیتا ہے۔ بعد میں تو عقل آتی ہے لیکن پھر بہت کچھ گزر چکا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا اخراج ضروری ہے۔ اسی طرح خون کے اندر بھی بعض فاسد مادے ہوتے ہیں، خون ایسا گاڑھا ہو جاتا ہے، اس میں چیزیں آ جاتی ہیں تو ان کا نکالنا بھی ضروری۔ اس کے لیے کیا چیز ہے جی بتائیں؟ حجامہ، ساروں کو ماشاءاللہ پتہ ہے، کپنگ تھراپی، حجامہ، یہ بڑا ضروری ہے، یہ کروانا چاہیے۔ میں الحمدللہ ہر مہینے کرواتا ہوں، والد صاحب بھی ہر مہینے کرواتے ہیں، آتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو صرف 3 ایک وقت میں کپ لگواتا ہوں۔ یہاں تو جناب 15 20 کپ بھی ٹھوک دیتے ہیں، تو وہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، میں ڈاکٹر یا حکیم نہیں ہوں، لیکن بہرحال اعتدال ہو، مناسب ہو، انہیں پیسے بنانے ہوتے ہیں تو ان کو بھائی پیسے ویسے زیادہ لے لو بھائی، میرے جسم پہ تجربے نہ اتنے کرو، تو 3 4 5 تک رہیں تو مناسب ہے۔ 20 15 ایک دفعہ بیگم صاحبہ نے کروایا تو انہوں نے 11 12 لگا لیے۔ میں نے کہا بھی کیا ہو گیا آپ کو؟ کہ جی انہوں نے کہا تھا، ان کا تو بل بن رہا ہے پر کپ، تو لیکن ہر مہینے اگر کرواتے رہیں تو 2 3 بھی ہوتے رہے تب بھی ٹھیک ہے۔ میں تو الحمدللہ ہر مہینے 3 کپ۔ ایک دن میں نے بیان کیا، میں نے کہا حجامے کے بڑے فائدے، پتہ نہیں کیا بات کی ہوگی کچھ، میں نے کہا میں بھی کرواتا ہوں۔ ایک صاحب نے مجھے اگلے دن کہا جی میں نے آپ کے کہنے پہ کل میں نے کروا لیا تھا حجامہ، ابھی تک تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کل رات کو میں نے حجامہ کروایا تو ابھی تک تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ جادو نہیں ہے، حجامہ ہے، جسم سے برے فاسد مادے خون کے وہ نکلتے ہیں۔ اچھا جی، جسم سے فاسد اور برے مادوں کا نکالنا یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ ہمارا غذا کھانی ضروری ہے کہ نہیں؟ اور جسم سے فاسد مادے باہر نکالنا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ضروری ہے نا۔ تو جناب صرف جسم سے نکالنے ضروری ہیں یا دل اور دماغ سے بھی برائیاں نکالنی ضروری ہیں؟ دل اور دماغ کو، نفس کو بھی تو پاکیزہ کرنا ضروری ہے نا۔ یہ حسد، یہ شرک، یہ بدعات، یہ غصہ اور یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو بھی تو نکالنا ضروری ہے۔ اس طرف بھی ہمیں آنا چاہیے۔ سال سوا سال پہلے جب کچھ میرے ٹیسٹ ہوئے تو بہت ساری چیزیں اوپر نیچے تھیں، کولیسٹرول 300، ٹرائیگلیسرائڈ 150 ہونا چاہیے، وہ 1100 سے اوپر، بلڈ پریشر 160، کئی معاملات ہو گئے۔ تو پھر میں حضرت کے پاس گیا، حضرت اس طرح چیزیں ہو گئی ہیں، دعا فرمائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حافظ صاحب دعا تو انشاءاللہ میں کروں گا آپ کے لیے، لیکن پسینہ نکالیں اپنا، ایکسرسائز کے ذریعے، پیدل چلنے کے ذریعے، کسی بھی ذریعے پسینہ آپ کا نکلتا جائے گا نا، پسینہ نکلتا جائے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو پسینے کا اخراج بھی بڑا ضروری ہے۔ ہر وقت اے سی میں رہنا، ہر وقت ایزی کمفرٹ زون میں رہنا، یہ بھی نقصان ہے۔ انسان کا پسینہ نکلنا چاہیے۔ ویسے واپڈا والے مہربان ہیں، گھر میں بڑا نکل جاتا ہے، لیکن خود بھی کچھ کرنا چاہیے۔ بس وقت پورا ہو گیا۔ اب انشاءاللہ اس بدھ کو آگے ہم چلیں گے۔ کچھ غذاؤں کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا کھایا، جس میں انجیر ہے، انار ہے، اور جناب ادرک ہے، انگور ہے، منقع ہے، انڈا ہے، مزے مزے کی چیزیں، اذخر ہے، ایلوا ہے یعنی ایلو ویرا، اور آس ہے،
اور اخروٹ ہے، اگر ہے، عربی ہے، بیر ہے، بہی ہے، پانی پیا ہے، اور جناب علی بارش کا پانی اور سمندر کا پانی، برف، پیاز، ادرک اور تربوز، حنظل، تو زقوم، توہر، اب یہ ساری باتیں وہ میں نے آپ کو جو بتائیں ساری نبی علیہ السلام نے استعمال نہیں کی ہیں، جو اور کچھ استعمال کیے ہیں، کچھ کا ذکر فرمایا ہے، اور جناب ستو، سرید، میدا، حیث، جھاؤ، یہ سب چیزیں انشاءاللہ، چقندر، تو ایک وقت میں تو ایک بیان میں تو ساری نہیں ہوں گی، تو انشاءاللہ ان غذاؤں کا ذکر کچھ کچھ ہوتا جائے گا کہ یہ ہم دیکھیں بھئی دنیا بھر کی چیزیں کھاتے ہیں، اٹیلین کیا کھایا ہے، چائنیز بھی کھایا، کانٹیننٹل بھی کھایا، اور سلاد کون سی چاہیے؟ ریشین سیلیڈ ہونی چاہیے، سوپ چائنیز ہونا چاہیے، تو دنیا بھر کی چیزیں ہم کھاتے ہیں، تو سنت کی چیزیں بھی تو ہونی چاہیے نا۔ یہ بڑے بڑے شادی ہال والے یہ اپنا مینیو بناتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں دعوتیں رکھتے ہیں، مختلف ڈشیں بناتے ہیں، تو کیا ہم اپنے گھروں میں اور یہ شادی حال کیا سنت کی ڈشیں نہیں بنا سکتے؟ بھئی یہ چیزیں نبی علیہ السلام نے کھائی ہیں، چلو کھاؤ بھی، سنو بناؤ۔ تو ایسی غذاؤں کا اہتمام، ایسی چیزوں کا اہتمام، وہ ڈشز جو نبی علیہ السلام نے استعمال کی ہیں، کھائی ہیں، ہمیں بنانی چاہیے۔ جتنا نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق بنے گا اتنا ہمارے لیے قیامت کے دن آسانیاں ہوں گی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔